آج ماہ رمضان المبارک کی وہ سہانی وہ بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج عمل میں بتا دیتا ہوں، مقدر میرا رب سنوار دے گا۔ یہ اللہ الصمد، آپ نے سب سے پہلے تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج آخری موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ دوبارہ یہ دن دوبارہ جب آئے گا تو سال کے بعد پلٹ کر آئے گا۔ دیکھیں جو شخص بھی آج یہ عمل کرے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو اپنے رب کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتا ہے، آج اس عمل کو لازمی طور پر کر لے۔ یہ اللہ الصمد آپ کے پاس جب تک لکھا ہوا رہے گا، آپ کے گھر میں مال و دولت ایسے آتا رہے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ طریقہ بڑا آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ عمل کو مکمل سمجھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھ کر پھر کیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اگر اگنور کرتے ہوئے، آج سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آج غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا اور آپ اس عمل کی کسی قیمتی بات سے محروم رہ گئے تو پھر اس عمل سے آپ محروم رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس کو صرف ایک بار کر لیا جائے۔ ایک بار صرف کر لیا جائے تو انسان کی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جائے گا، جس گھر میں بھی آج اللہ الصمد اس ترتیب کے ساتھ لکھ کر رکھ لیا جائے گا، وہ شخص اور وہ گھر والے اسی سال لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے جو مالا مال ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کو اربپتی بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی تنگ دست، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی فروٹ بیچنے والا بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے خزانہ سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ الصمد کا ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ نے پہلے بھی کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا، لیکن جو ترتیب، جو طریقہ کار آج خاص میں اللہ والوں کا بتانے لگا ہوں، یہ اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، نہ ہی آپ نے کیا ہوگا۔ لوگ بڑے بڑے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، خاص ان لوگوں کے لیے یہ انمول تحفہ ہے میری طرف سے۔ یہ ماہ رمضان کا خاص تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات میں بڑی آسان کر کے بچوں کی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو سمجھ لیں گے پھر کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگنا، کوئی وقت نہیں لگے گا، کیونکہ دیکھیں آپ اس عمل کو آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے اور آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رات تاک رات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی کہ شب قدر کی رات ہے۔ آپ اس رات میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، آج دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے اور پوری رات بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آج دن میں کر رہے ہیں، رات میں کر لیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی خاص رات کا اور خاص دن کا یہ عمل ہے۔ تو دوستو، اس کو آپ نے جس وقت اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو ابھی سے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، تاکہ اگلے سال بھی یہ عمل آپ کے کام آئے گا۔ اور اس عمل کو آج اپنی کاپی پینسل لے کر سنہرے حروف میں لکھ کر رکھ لیں، آج بھی اپنی آمدن کا اندازہ لگا لیں، اور پھر اس سال میں جتنے آپ کی آمدن میں اضافہ ہو، آپ کے کاروبار میں رزق میں اضافہ ہو، وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس جیسا عمل آپ نے نہ پہلے کیا ہوگا نہ آپ کو کہیں سے ملا ہوگا، کیونکہ یہ عمل اتنا آسان ہے اور اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ترین ہے کہ یہ انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی مشکل کے اندر ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کو چاہیے آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ مختصر سا، یہ آسان سا عمل کر لے، کیونکہ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خوبی رکھی ہے۔ قرآن پاک کو جس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ الصمد، یعنی کہ سورت اخلاص کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر بالکل مختصر سی سورت ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ سورت ہے، اس سورت کا صرف ایک لفظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دیکھیں اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیازی والے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے وہ عطا فرما دے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شب قدر یہ ایک مبارک رات ہے جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری لمحات میں آتی ہے، اور اس کی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔
اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کیجئے گا۔ اس کے نوافل بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں، لیکن آج اس رات اور اس دن کا ایک مختصر سا آسان سا عمل میں بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو سب سے پہلے کر کے رکھ لیں، یہ عمل نہ چھوڑیے گا، یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں اور آپ کو بھی چاہیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ یہ عمل آپ کے مقدر بدلنے والا ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ایسے ایسے فیوز و برکات عطا ہوں گے، ایسے ایسے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، ایسے ایسے برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اگر آپ کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ اس عمل کے برکت سے پورے سال کے اندر وہ ساری پوری فرما دے گا۔ اب ہر شخص کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی شادی کا مسئلہ یہ ایک الگ حاجت ہے، آپ نے نیا گھر خریدنا ہے یہ ایک الگ حاجت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چلتا یہ ایک الگ حاجت ہے، آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، نحوست رہتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کی اگر 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اس عمل کی برکت سے اس اسم پاک کے نام، اس نام سے یاد کرنے سے اللہ وہ ساری کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ کو اس عمل کی شان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کتنا قیمتی عمل ہے اور کتنا ضروری عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے یہ عمل نہایت ہی ضروری ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، بڑے مقدر والے ہوں گے وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے اور اس عمل کو کر کے اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے پورے سال کے دن بدل لیں گے۔ کیونکہ دیکھیں دوستو اب ہم یہ عید الفطر جو ابھی آنے والی عید ہے اس سے پہلے اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، پھر جلدی کر لیں، دیر کس بات کی ہے۔ آج جلدی سے اس عمل کو کر کے اپنا مقدر سنوار لیں۔ شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں میں ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ 21 میں ہوتی ہے، کوئی 23 میں، کوئی 25 میں، لیکن بہت زیادہ علماء کا، مفسرین کا، اللہ والوں کا اسی بات پر اجماع ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی 27 کو ہی ہوتی ہے، اور 27 کو آپ نے اس عمل کو ہر صورت میں کر لینا ہے، اس سے پہلے کر لیں، 27 کی رات میں کر لیں یا 27 کے دن میں کر لیں یا آج 26 کے دن میں کر لیں، ابھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کے دن شروع ہو چکا ہے، رات شروع ہو چکی ہے، وہ ایام شروع ہو چکے ہیں، وہ بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں عام صحابہ کرام علماء کے طور پر فرمایا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہوتی ہے، اور اسی طرح ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی تمام عمر میں 2 مرتبہ لیلۃ القدر نصیب ہوئی اور یہ ماہ رمضان کی 27ویں شب میں تھی۔ اور اسی طرح اس رات کے لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں، لیلۃ القدر کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 9 حرف ہیں۔ تو یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ واقع ہوا ہے، جب 9 کو 3 سے ضرب دی جاتی ہے تو 27 حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے آج ہم نے اس عمل کو کرنا ہے، آج اسی نسبت سے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، یقین جانے ابھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ابھی جب میں اس کو ایک ایک لفظ کر کے آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پوری بات آپ پر عیاں ہو جائے گی، کوئی مشکل یہ عمل ہے ہی نہیں۔ دیکھیں آج شب قدر کی وہ رات، لیلۃ القدر کی وہ رات، آج 26 تاریخ ماہ رمضان المبارک ہفتے کا دن، تو آج کے دن کی اتنی برکتیں ہیں، اگر میں بیان کرتا رہوں تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن گھنٹوں کی طرف میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا، صرف چند منٹوں کے اندر عمل کو سمجھا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تو دوستو آج آپ نے صاف کاغذ لے لینا ہے، صاف کاغذ، بالکل صاف کاغذ جس کے اوپر کوئی لائن نہ ہو، جلدی سے انتظام کر لیں، اور جلدی سے انتظام کر کے آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اللہ الصمد، آپ یہ بھی سن لیں کہ اللہ الصمد کہاں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اگر میں ایک بات واضح کروں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ الصمد جو لفظ ہے یہ فرشتے کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد، اور فرشتے کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور پھر یہ فرشتوں کے پیشانی پہ تو لکھا ہی ہوا ہے، یہ ہر دکھ اور درد کی دعا اس کے اندر موجود ہے۔ بھائی آپ کسی اور عمل کی طرف جائیں نا، میں تو کہتا ہوں یہ ایک عمل ہی اگر آپ کو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو آج سمجھ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ فرشتے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ کون سا فرشتہ اس کے بارے میں بھی بتا دوں، اللہ الصمد، یہ حضرت میکا علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیشانی کس کی پر لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ الصمد کا جو لفظ ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے،
کتنی اہم اور کتنا نکتے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو دوستو اسی شب قدر کی خصوصی دعا کے اندر جو شخص اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی چھوٹا بڑا درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، مقدر بدل دیتی ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے صاف کاغذ کے اوپر اس اسم پاک کو لکھنا ہے، جو ترتیب پیچھے سے میں لے کر اب تک سمجھا رہا ہوں۔ لکھتے وقت بھی اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ باوضو ہوں اور قبلہ کی جانب آپ کا منہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کسی اچھی جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر، جہاں پر شور نہ ہو، جہاں پر بچوں کا آنا جانا نہ ہو، وہیں بیٹھ کر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ایک صاف کاغذ کے اوپر اس اسم پاک کو لکھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اسی طرح یہ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے 3 مرتبہ پہلے اور 3 مرتبہ اس کو لکھنے کے بعد۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد اس کے اندر طاقت اور تاثیر بھی پیدا کرنی ہے، تاکہ پورا سال اس کی برکات آپ کو نصیب ہوتی رہیں۔ کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے بتایا ہے کہ اللہ صمد ہر چیز کو وہ عطا کرنے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا جان، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو، یعنی کہ حضرت ابن عباس کا بھی قول اس کے مطابق فرمایا سمد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے بندے مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں اللہ کی جانب رجوع کر رہے ہیں، تو آج ہمارا اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہی اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے، ہر مشکل کو ختم فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وہ مشکل آپ کو مال و دولت کی کیوں نہ ہو، وہ مشکل آپ کسی قرضے کے اندر ہی کیوں نہیں پھنسے ہوئے، وہ مشکل جناب والا کسی بھی قسم کی ہو، آپ کسی عدالت کچہری میں کسی مقدمے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ جو آپ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والے کو، جو کام میں بتا رہا ہوں، اس کے کرنے والے کو ہر مشکل سے، جو اس کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ممکن ہے، وہ تو فقط کن فیکون فرمائے گا تو آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ تو اس لیے دوستو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم نے اس کے خزانے سے کیسے حاصل کرنا ہے، اور اسی کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ آپ مجھے بتائیں تو میں اس کے بارے میں ہزاروں اقوال آپ کو بتا دوں، اللہ والوں کے، بزرگوں کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، تو پھر یہ عمل کو چھوڑنے والا تو نہیں نا۔ اس لیے میں اس پر آپ کو بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، کیونکہ سمد ہر وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا تر کوئی چیز ہو ہی نہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں سمد یعنی کہ اللہ سمد یعنی کہ سمد وہ ہے کہ جس سے بالا تر کوئی ہو ہی نہ۔ تو اس لیے دوستو حضرت ابو ہریرہ جو حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمد وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے، مگر سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں تو اس کی توفیق سے، ہم چلتے بھی ہیں تو اس کی توفیق سے، ہم کھاتے بھی ہیں تو اس کی توفیق سے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آج تمام اعمال کا سب سے بڑا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ فرما لیتا ہے، جو آج اس کی اس پیاری سی صفت کو لکھ کر اور اس کے اوپر یہ کلمات پڑھ کر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یہ دم کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، یہ کیسا دم ہوگا جو ساری زندگی آپ کو فائدہ دیتا رہے گا۔ تو اس لیے دوستو اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ سمد وہ ذات ہے کہ جو اپنی صفات تمام صفات میں اور اعمال میں کامل ہو۔ غرض سے سمد اللہ کی وہ ذات ہے اور اس کی شان ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے۔
اب سمجھ آئیے کہ کیسے رحمت کی بارش، رزق کی بارش، دولت کی بارش، ہر ایک چیز کی بارش کیسے رب برساتا ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، اور جس کے ذریعے ہم رب کی بارگاہ سے مال و دولت، اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا ہے۔ اس لیے دوستو، اور ان کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، ان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر اور طاقت پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کو دوسروں کے اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ جن کے جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ بھی اس عمل کی برکت سے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کو آپ نے نیلے مارکر کے ساتھ، تاکہ میں ایک ایک لفظ بتا دوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی بات آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، مکمل دیکھنا ہے، تاکہ پین کی سیاہی تک، جس پینسل کے ساتھ لکھنا ہے اس تک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیلے مارکر کے ساتھ یا بلیک مارکر کے ساتھ آپ نے اس اسم پاک کو لکھ لینا ہے۔ بلیک مل جائے تو بلیک کے ساتھ لکھ لیں، اگر بلیک میں، یہ سب سے پہلی کوشش کریں کہ بلیک مل جائے۔ بلیک مارکر عام دکانوں سے کالا مارکر، جس کو ہم کہتے ہیں، بعض لوگوں کو بلیک کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو کالا مارکر اس کے ساتھ آپ لکھ لیں جو ترتیب میں نے بتائی ہے۔ پھر اس کو خوشبو لگا کر اپنے سامنے رکھ لیں، جو بھی خوشبو گھر میں میسر ہو، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، نہ لگائیں، لیکن اللہ کے اس اسم پاک کو خوشبودار کرنے سے اللہ تمہاری زندگی کو خوشبودار کر دے گا، اللہ تمہاری زندگی کو خوشبودار کر دے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر مل جائے تو سب سے اچھا ہے، نہ بھی ملے تو عمل کو مکمل لازمی کر لیجئے گا، اور پھر جب موقع ملے آپ اس کو خوشبو لگا کر اپنی جیب میں رکھ لیجئے گا۔ تو دوستو، یہ جو اسم پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسم پاک ایسے ایسے لوگوں کے حالات بدل دیتا ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں خوشحالی کبھی آ ہی نہیں سکتی، ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک اللہ الصمد، اس کے پڑھنے سے کتنے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے جنت میں محلات دیکھنا چاہتا ہے، وہ محلات ایسے ہوتے ہیں جس سے آر پار نظر آتا ہے، تو لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ ماہ رمضان المبارک کی اب سوانی گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اور اس موقع پر میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اس کے دوران میرے سے کسی بھی قسم کی غلطی، کسی کی دل آزاری ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور میں نے بھی سب کو، جنہوں نے اچھے کمنٹ کیے ان کے لیے دعا گو ہوں، جنہوں نے اچھے نہیں کیے، دل آزاری کی، میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ سب کا بھلا فرمائے۔ تو دوستو، ایسا موقع ہے کہ اس میں آج رحمتیں لوٹنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا موقع ہے، تو دوستو ضرور برکتیں حاصل کریں۔ جب آپ نے لکھ کر مکمل رکھ کر لینا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کے اوپر اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب اس کو بات کو سمجھیے گا، آپ نے جب سامنے رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، یہ سارا کام ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کر لیا، اب لکھ لیا تو اب چلے جائیں دوبارہ آ کر اس کے اوپر پڑھائی کریں گے، نہیں، ایسے نہیں ہے، کچھ زیادہ پڑھائی بھی نہیں اس کے اوپر کرنی، تھوڑی سی مختصر سی پڑھائی ہے، کیونکہ دیکھیں اس دن کے جو ماہ رمضان کے ایام ہے اور یہ رات ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے، یہ جو دن ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ بات کو دہراؤں گا نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک لفظ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں جتنا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی صورت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو اسی صورت کو پڑھنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ عائشہ سونے سے پہلے یہ کام ضرور کر کے سویا کرو کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر سویا کرو۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو دوستو، اس لیے اسی صورت کا یہ اسم پاک ہے، جس کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے اجر کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صورت مکی ہے، اس کی صرف 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں، 47 حروف ہیں۔ میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی صورت ہے، اور صرف اس کا ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے فرشتے کے پر لکھا ہوا ہے اور کون سے صحابی کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری وضاحت میں نے آپ کو بتائی ہے، بڑا نالج دے رہا ہوں، بڑا علمی بات
بتا دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ کلمات پڑھنے، یہ کلمات پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے اس کے شروع میں لکھتے ہوئے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اسی طرح آپ نے اس کے بعد الگ سے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو دنیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، تو وہ جیسے خود بے نیاز ہے، جو آج اس عمل کے ذریعے اس کے مانگتا ہے، وہ لوگوں سے بندے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں کرتا، جو چاہتا ہے کہ وہ اسے عطا کر دیتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی بھی اور وظیفے کے کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس قدر یہ باکمال اور وفا والا اور مجرب ترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو آپ نے آج اللہ کا عرش کھلا ہوا ہے، آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج غیب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج خوشیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، آج دیکھ لیں، آج مانگ لیں۔ دیکھیں اللہ اس مدد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو کیسے مدد فرماتا ہے، یہ تو جب آپ پڑھیں گے اس کے فیوز و برکات آپ کو ابھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار ہمیشہ اونچی بلندیوں پر رہے، اس کا کاروبار میں ہمیشہ خیر و برکت رہے، اس کا رزق ہمیشہ بڑھتا رہے، دن بدن رزق میں وسعت ہوتی جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر جس کی جیب بالکل خالی ہو چکی ہے، پیسے اس کے پاس ہیں ہی نہیں، اس کو چاہیے کہ آج صرف اور صرف اس کے اول آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو مکمل جتنا میں نے پڑھا ہے اتنے اسم پاک کو آپ صرف اور صرف 1000 بار پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، اور انشاءاللہ کبھی زندگی بھر آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ اب میں بتا دوں کہ اس ٹکڑے کو جس کے اوپر آپ نے یہ لکھا ہے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے اور کیسے رکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے خوشبو کا، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر یا اپنی جیب کے اندر اگر کوئی بھی دنیا کے مکر و فریب دھوکے سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو یقین جانیں یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا مال و دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کوئی بھی شخص اگر کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور کروڑوں رب کی بارگاہ سے اربوں حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ میری پڑھائی بتائی ہوئی اور میرا یہ سبق یاد کر لے، اسی کے مطابق ایک مرتبہ زندگی میں آج کر کے دیکھ لے، یہ موقع پھر نہیں ملتا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کر کے دیکھ لیں۔ تو آپ نے اس کاغذ کے اوپر دم کرنے کے بعد، دم کرنے سے مراد 3 پھونک مارنے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کو کرنا۔ اس کے بعد آپ نے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، جیب سے مراد پرس اگر جیب میں رکھتے ہیں، اگر جب پرس نہیں رکھتے تو گھر کے اندر ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں پر آپ قیمتی سامان رکھتے ہیں، یا گھر کے اندر سامنے دیوار پر۔ اس کو آپ نے بڑے اچھے مارکر کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں لکھنا ہے، اوپر سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے یہ اسم پاک لکھ کر اپنے گھر کی کسی دیوار پر اس کو موم جام کر کے لگوا دیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کی جب جب اس پر نظر پڑتی رہے گی برکات نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر صرف اس سے اسم پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور ساری زندگی کے لیے اس عمل کو اپنا لیں، انشاءاللہ ساری زندگی بہاریں دیکھیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔